لوگوں سنو، تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ جانباز، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا چشم فلک نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ کہ جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا، میں تیرے چہرے کے حسن کو کیا کہوں، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو خدیجۃ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی، کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل کے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد میں نماز کو لاکھ نماز بنا دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا مانگی تھی رب نے اسے جنت قرار دے دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب آنکھ اٹھاتا تھا جبریل آ جاتا تھا، جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، جب پیشانی پہ پل پڑتے تھے فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اس کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتی تھی کائنات کی شکن چشمالود ہو جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا جس کے ادنا اشارہ ابرو پہ لوگ کٹ جانا اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے۔ وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی تھی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا تم اس سے بھی بڑھ گئے ہو، تم اس سے بھی نازک ہو گئے ہو، تم اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ گئے ہو، تم اپنے آپ کو اس سے بھی گرا کر بنا لیا ہے تم نے۔ اگر اس نے مارے کھائی تھی
تو تمہارا جسم جو ہے وہ کندن کا تو نہیں بنا ہوا؟ اگر اس نے گالیاں کھائی تھی اور اس نے گالیاں کھائی تھی، تمہیں کیا معلوم ہے کہ راہ حق کے راہیوں کو حق کے لیے کن صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟ اس نے ہائے ہائے انس تیری یاد کس وقت آئی ہے؟ ایک ماں اور کیا ماں تھی، اس نے منت مانی، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تو میں تیرے محمد کا خادم بنا دوں۔ لوگوں آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، خدا کی قسم ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے مقاصد کے لیے نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے رب کی کبریائی کے لیے، محمد کی مصطفائی کے لیے۔ لیکن یاد رکھو میرا راستہ پر خطر ہے، اور کائنات کے امام نے کہا تھا ان الجنت لمحفوظۃ بالمصائب او کما قال وصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، تو ان شاہی بچوں کو بال و پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ حضرات، مجھے 18 اپریل کے بعد منعقد کیے جانے والے ہر جلسے میں جا کر ایک ولولہ تازہ ملا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 18 اپریل کو اہل حدیث کی عزت کو سربلند کرنے کے لیے موچی دروازے میں جو نبی کے ان دیوانوں کا اجتماع منعقد ہوا تھا، اس کے بعد سے اللہ کے کرم کی بارشیں کچھ اس طرح ہم پہ برسی ہے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک پہلی دفعہ میں نام رسول ہاشمی پر مار کھانے والے لوگوں کو سر اٹھا کے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ کل تلک اس ملک میں اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہوئے شرماتے تھے، ان کے اندر ہچکچاہٹ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں ناروا طور پر اپنی تہمتوں کا شکار بنا کر لوگوں کی نظروں میں رسوا کرنا چاہتے ہیں، اور اکابر علماء کرام کی محنتوں، میرے خطیب بھائیوں کی جد و جہد اور میرے ان جوان بیٹوں اور بھائیوں کی قربانی کے جذبے نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو پاکستان کی
دیواروں سے منوایا، زمین سے منوایا، ہواؤں سے منوایا، فضاؤں سے منوایا کہ اس دور میں اگر اہل حق کا کوئی قافلہ ہے تو وہ اہل حدیث کا قافلہ ہے۔ اور یہ بات ہم نے کوئی جنگ سے حاصل نہیں کی، لڑائی سے حاصل نہیں کی، یہ بات ہم نے اپنی یکجہتی، اپنے اتحاد، حدیث یوتھ فورس کے پرچم کو تھام کر، قرآن اور سنت کے بیج اپنے سینوں پر لگا کر، اور ہر قسم کی اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر کے یہ بات منوائی، پاکستان والوں کو بتلائی اور پاکستان والوں کو سمجھائی ہے۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے اہل حدیث جوانوں نے اپنی خودی کو صورت فولاد ثابت کر دیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے کے حوالے سے میں اپنے جوانوں کو اس مختصر سے وقت میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں سنو، تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ جانباز، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا چشم فلک نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہے۔ مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبخون مارا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسی، اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینے کے دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، آمنہ کا لال تنے آ رہا تھا۔ حیران و شفتر رہ گئے، آقا آپ کہاں سے آئے؟ دشمن نے حملہ کیا۔ فرمایا ساتھیو جاؤ، تم جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ تم اس بہادر نبی کی امت ہو، تم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج اس نبی، اس بہادر نبی کے وارث اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو صرف اہل حدیث ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اوروں نے نبی کے بعد اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے
اوروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ ہم کو اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے، ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے بس اس کا رخ زیبا کافی ہے جس کے لیے کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر۔ اور اس کا چہرہ، اس کا چہرہ، اس کا چہرہ کہ جابر نے جس کے بارے میں کہا ایک چاندنی رات میں چاند کے حسن میں محو صحرائے عرب میں چھٹکی ہوئی چاندنی کے سحر میں مسحور میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات میں مبتلا پاتا تھا کہ چاندنی چھٹکی ہوئی، آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا، ریگزار عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے، اس کی دل ربائی نے، اس کی رانائی نے، اس کی زیبائی نے مجھ کو جکڑ کر رکھ دیا۔ بے اختیار میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف اٹھی، میرے قدم اس طرف بڑھے، میں بے اختیار مسجد طیبہ کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور کیا دیکھا؟ دیکھا کہ صحن مسجد میں آمنہ کے یتیم نے سرخ چادر اوڑی ہوئی ہے، اور چہرہ من وجهك المنیر، چہرہ دیکھا، دیکھتا رہ گیا۔ ایک دفعہ آسمان کے چاند کی طرف نگاہ اٹھی، پھر پلٹی تو مدینے کے ماہ تمام پر پڑی، اور بے اختیار ہو کے کہا آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ کہ جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا میں تیرے چہرے کے حسن کو کیا کہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا ہے۔ وہ چہرہ مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ زمانے بیت گئے، ماں نے ایسا نہ جنا، اور جب آمنہ کے گھر یہ پیدا ہو گیا تو ماں نے کہا اب ایسا جنا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے جی میں اس کو بسایا ہے، ہم نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کو سمویا ہے، ہم نے اپنے دل کا مالک اس کو سمجھا ہے، اور ہم نے کہا اللہ سن لے، سر کا
مالک تو ہے، دل کا مالک مصطفیٰ ہے، اور ہمارے پاس سر اور دل کے سوا دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ تیسرا وہ تلاش کرے جن کو سر اور دل کے سوا پیٹ کی ضرورت ہو۔ ہم نے کائنات اگر سمجھا تو دل کو سمجھا یا دماغ کو سمجھا، اور اس کے لیے کیا کہے کہ غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتے۔ غالب، ہم اس کی تعریف کیا بیان کریں کہ عرش والا خود جس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ اہل حدیثو، تمہارے لیے اسی کی ذات، اسی کی صفات، اسی کی شخصیت، اسی کا نام، اسی کی گفتار، اسی کی سیرت، اسی کی رفتار، اسی کے سوانح، اسی کا کردار تمہارے لیے حجت، اور اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا، بہادری کا سبق پڑھایا، اور اس نے کہا سن لو، میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی ہیں۔ آج حقیقی بات یہ ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، میری ایک ہی آرزو ہے، میری تگ و دو کا ایک ہی مقصد ہے، میری جد و جہد کا ایک ہی مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے جوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینوں میں بھر لے۔ اور خدا کی قسم ہے، اگر یہ آقا کی شجاعت کے وارث بن جائیں، پورے پاکستان کی کوئی قوت ان کے مقابل کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اور آج یہ بھرا ہوا حال، جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آج اس حال میں موجود ہیں۔ اتنے کہاں، اور ایک دور تو ایسا تھا جب ساری کائنات محمد کی تکذیب کر رہی تھی، اکیلی صدیقہ خدیجہ کبریٰ وہ محمد کی تصدیق تھی، اور میرے آقا زخم کھا کے آتے تھے گھر میں، جسم پتھروں سے لہو لہان۔ وہ دن آنے والا ہے جب تیرے قدموں کی ٹاپ کے سامنے روم اور ایران کے فوجوں کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں۔ وہ محمد، دنیا نے کبھی اتنا بہادر آدمی دیکھا ہے؟ اتنا بہادر؟ آج ہم کو تانا دیتے ہیں اور تھوڑے سے اہل حدیثوں کو مروانا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا ہرگز نہ میرد آنکھ کے دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جرید ہے عالم دوام ماں۔ جو عرش والے کے لیے مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، عرش والا اس کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ ہم یہ مصلحت پوش، یہ مصلحت کوش، ضمیر فروش، یہ لوگ اس دور میں بھی تھے، کہتے تھے اکیلے ہو کیا کرو گے، اور سرور کونین مکان اپنے چہرے کو اٹھا کے کہتا تھا میں اکیلا کہاں ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ اکیلا تو وہ ہوتا ہے رب جس کے ساتھ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ رہتے ہو میں اکیلا ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ اور نکلتا
چوراہوں میں جا کے اعلان حق کرتا، آواز حق بلند کرتا۔ ہائے اللہ، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو خدیجہ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی، کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو سرور گرامی کے رخ زیبا کے دیکھنے کا شرف حاصل ہو۔ ان کی قسمت کا کیا کہنا ہے؟ اور وہ تو انسان تھے، اللہ نے تو ان بستیوں کو مقدس بنا دیا ہے جن بستیوں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے، وہ بستیاں مقدس ہو گئی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ لوگ کہتے محمد اکیلے ہو، چھوڑو ساری دنیا دشمن ہے، تمہیں کیا فائدہ؟ نبی اپنے گھر میں تشریف لاتے، خدیجۃ الکبریٰ قدموں میں بیٹھ جاتی، اپنے آقا کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی، ان کے کرتے کو اٹھاتی، زخموں میں اپنا دوپٹہ پاڑ کے رکھتی، قدمہائے مبارکہ کو پانی سے دھوتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے آقا میرا رب تیرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپا نہیں کر سکتی۔ محمد پھر اٹھتے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مکہ کے بازاروں میں جا کر توحید کا پھر پرچم بلند کرتے، پھر مار پڑتی، پھر گھر آتے۔ اور مورخین نے لکھا ہے ایک دفعہ نبی کائنات کو اتنا مارا کہ حضور بے ہوش ہو کر مکہ کے ایک چوراہے میں گر پڑے۔ ننھی سی نبی کی بیٹی فاطمہ، اس کو کھیلتی ہوئی کو کسی نے کہا تیرے بابا کو آج دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا۔ فاطمہ دوڑی ہوئی روتی ہوئی آئی، اپنے بابا کے جسم اطہر کو دیکھا، ننھی سی فاطمہ 3-4 برس کی عمر ہے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، اللہ لوگوں نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے، اللہ میرے بابا نے گالی تو بڑی بات ہے، میں نے تو اس دن بھی اپنے بابا کو دیکھا تھا جب اس کے گلوئے اخر میں نماز کی حالت میں لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کے گلے کو گھونٹ رہے تھے، اس کی آنکھیں باہر ابل پڑی تھی، لیکن اللہ وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ سے ہٹا نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ برا کہا۔ اور جب نماز سے فارغ ہوا، گلوئے اطہر پر کپڑے کے نشانات تھے، اور جبریل نے آ کے کہا محمد تیرا گلا چھل گیا ہے۔ فرمایا جبریل میرا تو صرف گلا چھلا ہے، رب کی توحید کے لیے پہلے نبیوں کے تو گلے کٹ بھی گئے تھے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ جو جی چاہے کر لے، میں تیری راہ سے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہ اپنی کر کے دیکھ لے۔ اور اہل حدیثو، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل شکستہ ہو جاتے ہو، آج
آج معمولی معمولی تانوں پہ گھبرا جاتے ہو، آج چھوٹی سی بات پہ دل چھوٹے کر لیتے ہو، اور جب بھی دل میں ملال آئے تو مدینے والے تاجدار کو دیکھ لیا کرو۔ تم مجھ سے بڑے تو نہیں ہو، تم رب کی نظر میں اس سے عزیز تر تو نہیں ہو، اور وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل کے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد میں نماز کو لاکھ نماز بنا دیا تھا، اور وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا مانگی تھی رب نے اسے جنت قرار دے دیا تھا، اور وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب آنکھ اٹھاتا تھا جبریل آ جاتا تھا، جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، جب پیشانی پہ پل پڑتے تھے فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب اس کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتی تھی کائنات کی شکن چشمالود ہو جاتی تھی، وہ تو وہ تھا جس کے ادنا اشارہ ابرو پہ لوگ کٹ جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے، وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور وہ تو وہ تھا کہ جس کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی تھی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی تھی، وہ تو وہ تھا۔ تم اس سے بھی بڑھ گئے ہو، تم اس سے بھی نازک ہو گئے ہو، تم اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ گئے ہو، تم اپنے آپ کو اس سے بھی گرا کر بنا لیا ہے تم نے۔ اگر اس نے مارے کھائی تھی تو تمہارا جسم جو ہے وہ کندن کا تو نہیں بنا ہوا، اگر اس نے گالیاں کھائی تھی تمہیں کیا معلوم ہے کہ راہ حق کے راہیوں کو حق کے لیے کن صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہائے ہائے انس تیری یاد کس وقت آئی ہے؟ ایک ماں اور کیا ماں تھی، اس نے منت مانی، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تو میں تیرے محمد کا خادم بنا دوں۔ کیا منت مانی ہے؟ مائیں منتیں مانگتی ہیں، مجھے بیٹا عطا کر، اسے چودھری بناؤں گی، اسے سالار بناؤں گی، اسے کماندار بناؤں گی، اسے سوداگر بناؤں گی، اسے تاجور بناؤں گی۔ اور انس کی ماں دعا مانگتی ہے اللہ اگر بیٹا عطا کیا تو تیری محمد کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور پھر 10 سال خدمت کی ہے۔ پوچھو حافظ ابراہیم سے، پوچھو حبیب الرحمان سے، پوچھو علماء کرام سے، کہا پھر رب نے میری ماں کی منت کو پورا کیا۔ انس کی ماں تیرے نصیبے کا کیا کہنا اور انس تیری قسمت کا کیا کہنا ہے؟ محمد کا سراپا اثر اور تجھ کو خدمت کے لیے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ خدمت کے لیے وقف ماں نے نہیں کیا، عرش والے نے کروایا۔
کہ بچہ پسند آ گیا، کہا جاؤ نبی کی خدمت کرو۔ 10 برس خدمت کی، 10 سال، 10 طویل برس۔ کسی نے پوچھا آقا کو کیسا پایا ہے؟ کہا کئی دفعہ لوٹا ٹوٹ کے گر گیا، وضو کروانے کے لیے آیا چھوٹ گیا، ڈر گیا کہ کونین کا بالدار کیا کہے گا۔ فرمایا نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مسکراہٹ نے میرے زخمی دل پہ پھاہے رکھ دیے تھے۔ 10 برس کا طویل عرصہ، 10 برس کا طویل عرصہ۔ کہا اس 10 سال کے طویل عرصے میں میرے آقا نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا ہے، اوئے بھی نہیں کہا۔ اور یہ تو خادم تھا، یہ تو خدمت گزار تھا، نیکوکار ماں کا بیٹا تھا، نبی کی ماننے والی، نبی پہ جان قربان کرنے والی ماں کا۔ اور یہاں تو اس نے بھی میرے آقا کے صبر کو آزما کے دیکھا، جو نہ وفادار تھا نہ یار تھا، نہ تابعدار تھا نہ جانثار تھا، جس نے کبھی محمد کو دیکھا ہی نہیں تھا، بذام خود بذام خیش کمانڈر تھا، جرنیل تھا، تاجور تھا، تاجدار تھا، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا۔ ہائے ہائے، رؤوف و رحیم کو خبر دی گئی، سمامہ یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا ہے، تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تنکرت، شان، شکو، سطوت، سولت، حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرور رسول آگے بڑھے، کہا سمامہ کیسے ہو؟ کہا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہا نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ حضور نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے، اپنے صحابہ کو دیکھا، کہا اسے دکھ تو نہیں پہنچایا؟ کہا یا رسول اللہ گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ فرمایا سمامہ ذرا میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح۔ اس نے کیا کہا؟ ان تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی منعم۔ کیا نظر اٹھا کے دیکھنے کی بات کرتا؟ جہاں نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ کیا ہے؟ ہائے ہائے، میں کہتا ہوں جبریل امین بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے۔ فاروق پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پہ ہاتھ تڑپنے لگا، اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد کے پیر ہو۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن چشم فلک نے دیکھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تیرا چہرہ کیا دیکھوں، کائنات میں تجھ سے بدصورت آدمی کوئی نہیں ہے۔ اس کو کہا کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ
ید بیضا داری آنچ خوباں ہمدا رند تو تنہا داری. ماں نے ایسا حسین بچہ کبھی جنا ہی نہیں، چشم فلک نے ایسا خوبصورت وجود کبھی دیکھا ہی نہیں. اور ایک بات حسن کی آئی ہے تو سن لو، حسن کی بات بھی سن لو. ہائے ہائے، ہمیں وہ لوگ اپنے آپ کو پیر منواتے ہیں جن کے چہروں پہ گرہن لگا ہوا ہے، وہ منواتے ہیں. ان کی زیارت کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ آئیں گے جن کا چہرہ دیکھ لیا جائے صبح کو تو شام کو روٹی میسر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں وہ. ہائے ہائے اللہ، خدا کی قسم ہے، افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئی. میرا بھائی یزدانی تذکرہ کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے. آج لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے گا، اور ان کو عشق کا کیا پتا ہے. انہوں نے ویسے کرنی کو نہیں دیکھا جو ساری عمر اس لیے روتا ہوا مر گیا کہ محمد کا چہرہ دیکھوں تو کیسے دیکھوں. یہ اپنے گھر اور ایک دفعہ بےتاب ہو گیا اور قافلے والوں کو کہا جاؤ میرے آقا کو کہہ دو اب میرے تیری دید نے بدحال کر دیا ہے، اب میرا سینہ پھٹ چلا ہے تیری دید کے پیاس میں، تیری دید کی لگن میں. آقا کیا کروں، نڈھال ہو گیا ہوں. اب یہ صدمہ، اب یہ آرزو، اب یہ پیار، اب یہ محبت، اب یہ تمنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آقا نے پیغام بھیجا اویس بڑھیا ماں کو چھوڑ کے نہیں آنا ہے، آج ملاقات نہیں ہوگی تو جنت کے دروازوں پہ ہو جائے گی. آج تمہیں کیا پتا ہے اس سرور رسولہ کا، تم اس کو اپنے گھر بلاتے ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اگر ہمیں اس کے گھر بلا لے تو ہماری یہ بڑی سعادت ہے. ہم میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تاجداروں کے تاجدار کے بارے میں خواب میں بھی کہہ سکے کہ ہمارے گھر آ جائے. ادب کا ہے زیر آسمان ادرش نازک تر نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزیدی جاؤ. یہاں تو عالم صدیق و فاروق کی یہ ہے بات حسن سے چلی تھی. حیران ہو جاؤ وہابیو سن لو، حیران ہو جاؤ سن کر. نبی کی بارگاہ میں 23 برس صحابہ رہے، 23 سال رہے، 23 سال. صدیق نے ایمان کے بعد 22 سال گزارے، علی نے ایمان کے بعد 22.5 سال گزارے، فاروق نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے، عثمان نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے، طلحہ نے، زبیر نے، سعد ابن ابی وقاص نے، عمرو ابن عاص نے کبھی آقا کے چہرے پہ ٹکتی ہی نہیں تھی، کسی نے نہیں دیکھا. خدا کی قسم ہے میں نے ایک دفعہ 1 برس تلاش کیا، 1 برس، 1 سال، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ جس کے بارے میں اس کے دشمن بھی اور سارے تانے دے سکتے ہیں بے علمی کا تانا نہیں دے سکتے. 1 برس میں نے حدیث کی کتابوں میں تلاش کیا، سیرت کی کتابوں کو ڈھونڈا، 1 برس، 1 سال، پورا 1 سال، کہ کسی ایک صحابی سے مجھے محمد کا چہرہ نظر آ جائے. کوئی ایک صحابی حضور کا حلیہ بیان کر دے. 1 برس ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا. سب کو دیکھا تو یہی کہہ رہے تھے
کہ آفاق کھا گردیدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوب آدیدام اما تو چیزیں دیدری. تیرا چہرے کی کیفیات اور اس کی شکل و صورت کیسے بیان کروں کہ ایک دفعہ دیکھا ہے پھر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. کون ہے جو کس میں یارا ہے جو نظر ٹکا کے دیکھے, نگاہوں کو جما کے دیکھے, سر کو اٹھا کے دیکھے؟ کس میں طاقت ہے؟ حسن کا یہ عالم کہ ایک نظر اٹھی پھر ہمیشہ نیچے ہی گری رہی, اور کہا نظریں جھکا کے چلو جسم و جاں بچا کے چلو. ادب کا ہے, کس نے دیکھا ہے؟ کون ہے جو اس چہرہ تابہ کو دیکھنے کی جرات کر سکے؟ صدیق نے بھی پوچھا گیا کہ کیا دیکھا؟ اس نے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. اور ذرا سننے والی بات ہے, اور بریلویوں کس سے بیان کرتے ہو؟ آؤ اب رخ مصطفیٰ کا تذکرہ ہم وہابیوں سے بھی سن لو. ام معبد نے کہا خوبصورت مسافر آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہو. آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا کی نظر صحن خیمہ میں پدی ہوئی بکری پر پڑی, مدتوں سے جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا. کہا اماں کھانے کو کچھ نہیں تو اس بڑھیا بکری کا دودھ ہی پلا دے. ہائے ہائے, اب ایک ہی دفعہ دیکھا ہے پھر نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. نظریں جھکا کے کہنے لگی اس نے تو دودھ دینا کئی سال سے چھوڑ رکھا ہے. کہا اماں اگر تو اجازت دے ہم تجربہ کر کے دیکھیں. تو برتن تو لے آ. ماں کہتی ہے, ام معبد کہتی ہے دل میں ہنسی لیکن چہرے کا جلال اتنا تھا انکار کی جرت نہیں ہو سکی. چھوٹا سا برتن اٹھا کے لے آئی. اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کون آیا ہے. اس نے کہا یہ اجنبی ہے, مسافر ہے, بھوکا ہے, ضد کر رہا ہے, چلو اپنی ضد دیکھ لے. اس کو کیا پتا ہے کہ آج وہ آیا ہے کہ جس طرف یہ جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہے. اس کو کیا پتا ہے, اس کو کیا معلوم ہے کہ آج اس کے دروازے پہ کون آیا. چھوٹا سا برتن اٹھا کے لے آئی. نبی نے صدیق کو دیکھا اور صدیق نے نبی کو دیکھا, مسکرائے. اس طرح معلوم ہوا جس طرح چاندنی رات میں, اندھیری رات میں بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل آیا. وہ دانت کہ جب مسکراتے تو لوگوں کو آسمان پہ گونجنے والی بجلیاں یاد آ جاتی, موتی کی طرح سپید. میرے آقا تیری بات کا کیا کہنا ہے. ام معبد چھوٹا سا برتن اٹھا کے لائی. میرے آقا نے مسکرا کے پکڑا, بکری کے نیچے بیٹھے, تھن کو ہاتھ لگایا. معلوم ہوا بکری مدتوں سے اسی مسافر کا انتظار کر رہی تھی. دودھ اس طرح آیا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل امٹ کے آتے ہیں. برتن سارے بھر گئے, دودھ ختم ہونے میں نہیں آیا. حضور نے پیا, ابو بکر کو پلایا اور چل نکلے. ام معبد کہنے لگی مسافر میں تجھ کو جانتی تو نہیں ہوں, لیکن تو اتنا برکتوں والا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے ایک رات میرے گھر میں قیام کر لے. میرا شوہر گیا ہے شکار کے لیے, وہ تیری خدمت کرے گا, میں تیرے لیے ہدیہ پکاؤں گی. اپنے ہاتھ سے میرے چاند سے بیٹے میں تجھ کو کھلاؤں گی, تو نہ جا. اور میرے آقا کی زبان سے نکلا نہیں, عرش والے نے نکلوایا. ما ينطق عن الهوى. کہا اماں میں جانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں, میں پھر پلٹ کے آنے والا ہوں. اور
جب وہ چلے گئے تو بات جو بتلانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ ابو معبد آئے، گھر میں رونق دیکھی، رحمتوں کو برستا ہوا دیکھا، انوار کی برکھا دیکھی، تجلیات کا می دیکھا، گاؤں میں معبد کون آیا کون گیا، ابھی اس راستے کوئی گیا، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ام معبد کے الفاظ نقل کیے ہیں مورخین نے، جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ام معبد نے کہا ابو معبد یہ نہ پوچھو کون آیا تھا، کہا کیوں، کیسا تھا، کیا رنگ تھا، کیا شکل تھی، کیا ڈنگ تھا، کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا، مجھ کو کیا معلوم ہے کیسا تھا، وہ تو چاند تھا، وہ تو سورج تھا، وہ تو دمکتا ہوا ستارہ تھا، وہ تو روشن تارا تھا جو لمحے بھر کے لیے ہمارے گھر میں آیا اور کٹیا کو ایسا روشن کر دیا کہ اب جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے گا اس کی خوشبو سے کٹیا مہکتی رہے گی۔ اس نے کہا اس نے کیا کچھ نہیں کہلوایا، اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، سماما گالیاں دے رہے ہو، برا بلا کہہ رہے ہو، ذرا نظروں کو اٹھاؤ تو صحیح، ذرا میرے چہرے پہ اپنی نگاہوں کو جماؤ تو صحیح، ذرا مجھ کو دیکھو تو صحیح۔ اس نے کہا لم ارى وجھا اقبح من وجھک علی وجہ البسیطہ، کیا دیکھوں، روئے زمین پہ تجھ سے بدصورت چہرہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگو یہ میرا آقا تھا جس کے نقش قدم پہ تم نے چلنا ہے، جب بے آسرا تھا تب بھی گالیاں کھائیں شکن نہیں ڈالی، آج تاجدار تھا اپنے گھر میں گالی سنتا ہے لیکن پیشانی پہ شکن نہیں ڈالتا، کہا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نکالا، اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی، تیری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے، اس بستی کو کیا دیکھا، ہائے ہائے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے دن آئے پھر وہی جواب، تیسرے دن کہنے لگے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو ہم کو، کہا نہیں دیکھتا۔ اب آسمان گوش پر آواز، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، دیکھے آج اس تاجور کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ سمامہ بنا ہوا تھا، اب حکم صادر ہوگا، اس کی گردن اڑ جائے گی۔ ہمیشہ مسکرانے والا آقا مسکرایا، فرمایا جاؤ ہم نے اسے چھوڑ دیا، جاؤ ہم نے اسے رہا کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تو بڑا آدمی ہے، بڑے ملک کا حکمران ہے، تو نہیں دیکھتا ہم تجھے کیا کہیں، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کو جن کی تلواریں گردن کے کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، ان کو کہا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینے سے رخصت کریں۔ ہائے ہائے، انہوں نے چھوڑا، پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، کرنیل بھی دیکھے، صدر بھی دیکھے، کمانڈر بھی دیکھے، اتنا حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا، اس کے چہرے کو تو دیکھوں ہے کیسا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا،
پھر دیکھا، دیکھ کر سر پٹ بھاگا، دڑکی لگا دی، ہائے ہائے۔ اور پھر آگے میں نہیں کہتا، سمامہ سے سنو وہ کیا کہتا ہے۔ کہا قدم آگے کی طرف بھاگ رہے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا، اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا، اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پہ بیٹھا، صحن مسجد میں ننگے فرش پر آیا۔ نبی نے نگاہ ڈالی، سامنے سمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھ کو چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ کہا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب تیرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب تیرا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے تیری زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ اور لوگوں، تم اس نبی کے ماننے والے، یوتھ فورس کے جوانوں، تمہارے لیے یہ ملا ملانے یہ اسوہ نہیں ہے، یہ مدینے والا اسوہ ہے۔ خدا کی قسم ہے، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اگر تم آج صرف اس چھت کے نیچے بیٹھنے والے لوگ، اور نہیں، صرف اس چھت کے نیچے بیٹھے، باقیوں کو نہیں کہتا، صرف تم کو کہتا ہوں، اپنے دل سے پوچھ لو، اپنے من میں جھانک لو، اپنے خون کی گردش سے سوال کر لو، اپنے جگر کو ٹٹول لو، اپنے دماغوں کو کھنگال لو۔ اگر آج تم اس بہادر نبی کے اسوے کو اپنا کر قرآن و سنت کا پرچم تھام لو، میں کبریا کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، 10 برس نہیں گزریں گے کہ پاکستان میں اگر پرچم لہرائے گا تو صرف اہل حدیث کا لہرائے گا۔ لیکن بزدلوں کی روایتی بزدلی لے کے نہیں چلنا۔ جس کا دل دھڑکتا ہے ہماری بات سن کر، وہ بے شک ہم سے جدا ہو جائے۔ ہم نے کعبے کے رب کی قسم، شاعر کے الفاظ میں، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن ضیاء الحق کا نہیں، اس کے باپ کا نہیں، اس کے بیٹوں کا نہیں، بزدل، قبر فروش اور مردہ پوش، مردہ پرست نواز شریف کا نہیں، جواریے کے مرید جنیجوں کا نہیں، بکنے والے جھکنے والے ملاؤں کا نہیں، وہ گلشن مدینہ کے لال کا، جس گلشن کے 2 بڑے پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، ایک محمد کا فرمان ہے۔
نچھاور کرنے کا حوصلہ رکھتا. ہم لوگوں کو جھوٹ نہیں بتلاتے, ہم کھیر کھلانے کے لیے نہیں جائے, ہم ختم پڑھانے کے لیے, جس نے جانا ہے وہ اوروں کے ساتھ چلا جائے. ہم نہ تل چومنے والے نہ ہاتھ چومنے والے. بولو, ہم نہ تل چومنے والے نہ ہاتھ. ہمارے ساتھ جس نے چلنا ہے علی وجہ البصیرت چلے. ہمارا راستہ دو طرف جاتا ہے, منزل ایک ہے, یا سر بلند رکھ کے غازی بن کے جیو یا سر کٹا کے شہید بن کے مرو. اسلام کا بے باک پر, اسلام کا بے باک پر, میدان چلو بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, میدان چلو بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, میدان چلو بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمارا راستہ ابتلاؤں کا راستہ ہے, ہمارا راستہ آزمائشوں کا راستہ ہے, ہمارا راستہ کٹھنائیوں کا راستہ ہے. ہمارے ساتھ چلے تو کوئی آبلا پا چلے, جس نے اپنے پیروں کو پھول باندھے ہوئے ہیں وہ بازار گناہ میں چلا جائے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم کانٹوں پہ چلنا سیکھیں, ہم تلوار کی دھاروں پہ رقص کرنا سیکھیں, ہم بندوقوں کے سامنے محمد کی عظمت کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں, ہم ماشاء اللہ کے سامنے قرآن و سنت کی بالادستے کے لیے سر اٹھا کے جینا سیکھیں. جو سر جھکانا چاہے وہ داتا دربار چلا جائے, ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہنستے ہو, میں صاف بات کہتا ہوں, جس نے جانا ہے سر جھکا کے پھر وہ اہل حدیثوں کو بدنام نہ کرے. شاہ شہید کے پاس قافلہ آزادی کی روانگی کے وقت ایک جوان رانا آیا تھا, اتنا خوبصورت کہ سید احمد شہید کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا, اسماعیل شہید کہتے ہیں لوگوں کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جم گئی. اتنا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا. چھوٹا سا, ابھی اس کو داڑھی بھی نہیں آئی تھے, مونچھوں کے بال بھی نہیں آئے تھے. سید احمد شہید نے پوچھا بیٹے کیوں آئے ہو؟ کہا شاہ جی آپ کا ساتھ دینے آیا. احمد شہید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا میرا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو, پہلے میرے مسلک کا پتہ ہے, پہلے میری گزرگاہ کا علم ہے, پہلے میری روش کو جانتے ہو؟ کہنے لگا سید کیا ہے؟ فرمایا صبح کو کانٹوں پہ چلنا, رات کو آدھی رات کے بعد جاگنا. صبح کو کانٹوں پہ چلنا, پتھروں پہ چلنا, تلواروں کی چھاؤں میں لڑنا, اور رات کو کمر سیدھی کرنے کے لیے سونا نہیں, پچھلے پہر اٹھ کے رب کی بارگاہ میں گر گڑانا, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا. وہ جوان رو پڑا, کہنے لگا شاہ جی یہ باتیں تو ساری میری ماں نے بتلا دی تھی, آپ نے نئی بات کون سی بتلائی ہے؟ یہ ساری باتیں تو میری ماں نے آنے سے پہلے بتلا دی تھی مجھ کو. سید احمد نے اس کو یہاں سے پکڑا, دونوں ہاتھوں سے اس کے گالوں کو تھپتھپایا, کہنے لگے بیٹا جہاد کے میدان میں یہ پھول سے گال مرجھا جائیں گے. وہ نوجوان پڑ اٹھا, اس نے کہا شاہ جی میرے گال آمنہ کے لال کے گالوں سے تو بہتر نہیں ہے, میں تو سوچ سمجھ کے آیا ہوں. لوگوں آؤ, مجھے تمہاری ضرورت ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں, خدا کی قسم ہے اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے مقاصد کے لیے نہیں, مجھے تمہاری ضرورت ہے رب کی کبریائی کے لیے, محمد کی مصطفائی کے لیے. لیکن یاد رکھو
میرا راستہ پر خطر ہے. اور کائنات کے امام نے کہا تھا ان الجنت لمحفوظۃ بالمصائب او کما قال، جنت دوزخ کو دیکھ کے آئے